جس طریقے سے حکومت پی ٹی آئی کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے ان کے جلسوں کو، آج دیکھیں جو احتجاج ہے کیا ہوا، پوچھنا بھول گیا آپ نے تو پنڈی جانا ہے، پنڈی تو آپ کا بند ہے؟ نہیں، میں پنڈی سے آیا ہوں، بند تھا پنڈی رات سے بند ہے۔ اچھا، کل بھی بند ہے ویسے؟ جی، وہ رات سے بند ہے، اور راستے میں جو مزے کی بات ہے کہ اسلام آباد سے باہر جانے کے راستے بھی بند ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم میوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، کل آپ نے جو تماشا پورے دن دیکھا، گو کہ نیشنل میڈیا پہ تو بالکل بلیک آؤٹ تھا، سوشل میڈیا پہ آپ نے وہ دیکھا، اور پنڈی والوں نے تو خیر اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس طریقے سے اس امپورٹڈ حکومت نے، اس جعلی حکومت نے جس طرح ریئیکٹ کیا کل، پورا بازار بند، پورا پنڈی بند، پورا اسلام آباد، یہ بلکہ پورا ملک بند، کیونکہ جو مین شاہراہیں تھی جو ان پہ کنٹینر رکھے ہوئے تھے انہوں نے، یعنی پورے کے پورے سسٹم کو انہوں نے بلاک کر کے رکھ دیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی بات پہ جو ہے وہ مختلف رات کو ٹاک شوز پہ باتیں ہوئی، خیر بڑی بلیک آؤٹ قسم کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک شو ہے شازیہ ذیشان صاحب ہیں جو 92 نیوز پہ یہ کرتی ہیں، ان کے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب موجود تھے۔ انہوں نے اس پہ اپنی کیا رائے دی، اس پورے سسٹم پہ جو ایک مذاق بنا ہوا ہے یہ آئینی ترامیم کا، اور جتنا بھی یہ معاملہ ہے، آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو ملک میں اس وقت ہو رہا ہے آئینی ترامیم کو لے کر جو ایک بھونچال آیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا تو شہباز شریف کو بھی نہیں پتا، باقی تو بڑی دور کی بات ہے کہ نون لیگیوں کو پتا ہے، نہیں پتا ہے، پیپلز پارٹی والوں کو پتا ہے، نہیں پتا ہے، ایم کیو ایم والوں کو پتا ہے، نہیں پتا، پتا کس کو ہے اگر شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا؟ میں تو اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم کو معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ بڑی سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ اسمبلی میں آ کر کہتا ہے کہ یہ ترمیم میری جماعت لا رہی ہے یا یہ کولیشن لا رہی ہے، اور یہ اس کے مقاصد ہیں، یہ بل لے ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے اور لمبی بحث ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے آئینی ترمیم جو ہوتی ہے اس کو پاس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، کنسنسس ہوتا ہے۔ جی، بلکہ جب بھی آپ آئینی ترمیم اس قسم کی کریں گے جو کنٹروورشل ہو، جس میں اپوزیشن ساتھ شامل نہ ہو، تو اس سے پہلے جو ترامیم ہوئی ہیں اپوزیشن کو ملا کر ہوئی ہیں، جی، چاہے وہ 18ویں ترمیم تھی، 25ویں ہو، تو اب آپ تو عوام کے سامنے رکھنے کو تیار نہیں ہیں، اس کے مطلب دال میں کچھ کالا ہوا نا، آپ کو چھپا رہے ہیں، پوری دال کالی لگے، نہیں پھر کوئی کالی دال ہے، پھر مطلب کالی دالیں ہوتی، تو عوام کو دکھا تو دیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں عوام کے سامنے رکھ دیں، ان کی رائے سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ٹی وی پروگرام پر بات ہوگی، بار کاؤنسل میں بات ہوگی، چیمبرز میں بات ہوگی، عوام بات کریں گے، ایڈیٹوریلز آئیں گے، اس کے بعد آئینی ترمیم کریں، کیونکہ آئینی ترمیم تو حکومت کے بہت عرصہ بعد تک جاری رہے گی کہ ان کی جورسڈکشن کہاں پہ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مذاق خیز باتیں ہیں کہ صرف ایک آدمی ملک کا چیف جسٹس نہ بن سکے، اس پر ساری کھیل ہے۔ یہ صرف ادارے کے ایک چیف کو، جی، جو اگلے ایج کے حساب سے معاملہ چل رہا ہے، منصور، وہ انہی کی باری ہے۔ جی، میں یہ میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن جو بھی بن رہا ہے اس کا حق ہے، نظام بنا ہوا ہے، اسی نظام کے تحت موجودہ چیف جسٹس بنے، اس سے پہلے والے بھی اس کے تحت بنے تھے، اگلا بھی بنیں گے، کیا رکاوٹ ہے؟ کیا آج پوری حکومت، پورے ملک کا نظام ایک جج سے خائف ہے؟ اور جو کچھ ان کے بارے میں سنا ہے کہ بڑے وہ درمیانے یعنی رستے پہ چلنے والے آدمی ہیں، سب کو کنسنسس سے چلنے والے آدمی ہیں، کوئی ایسے کنٹروورشل۔ اس کو آپ دوسری چیز سے بھی تو ذرا جوڑ کے دیکھیں، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور پی ٹی آئی ان کے بارے میں کیا کہتی ہے اور یہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پھر عمران خان سے۔ جی، فیصلے کس کے حوالے سے آنے ہیں، سزائیں کس کو دلوانا چاہتے ہیں، تو کہانی تو عمران خان سے جڑی ہے نا ساری۔ دیکھیں، نہ عمران خان کی بات ہے، نہ فیصلے آئین کے مطابق ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں، کسی کو ریلیف مل جائے گا، کچھ کی خواہش پوری نہیں ہوگی، یہی ہوتا ہے ہمیشہ ہر فیصلے میں۔ کہ آپ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے، آپ قانون لے آتے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں جی ہم تو قانون لے آئے، ہم تو پابند نہیں ہیں، یہ اچھا پریسیڈنٹ نہیں؟ بالکل غلط ہے، یہ انلیگل ہے، اور میں حیران ہوں، سپریم کورٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے ایسے قانون کو، کل تو پھر سپریم کورٹ کو بند کر دے نا، جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا حکومت ایک قانون لے آئے گی، آپ کو پسند نہیں آئے گا آپ قانون لے آئیں گے، آج کی چھٹی ہو گئی۔
آپ آج دیکھ لیں نہ حکومت مان رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ, نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے. آج مولانا صاحب تو مانے نہیں ہیں, اس کے باوجود بلاول صاحب کا اتنا کانفیڈنٹ ہونا کہ مولانا صاحب نہیں بھی مانیں گے لیکن آئین ترمیم ہم پاس کروا لیں گے, اس کانفیڈنس کے پیچھے کون ہے, کیا راز ہے, کیسے نمبرز پورے کریں گے یہ لوگ؟ یہ کانفیڈنس کے پیچھے جو مسودہ آیا ہے آئینی ترامیم کا, اس کے اندر ایک شک ہے کہ آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں. وہ پرسوں پٹیشن لگی ہوئی ہے جی کہ آپ فلور کراسنگ کر لیں گے, بعد میں وہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو کچھ بندے پکڑ لیں گے دوسری جماعتوں کو جو ووٹ نہیں دے رہے. مشکل کام نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ اب کیسی ہمارے ملک میں ایسے ہی 2/3 کی کیا امپورٹنس رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ بڑے غلط پریسیڈنٹس ہیں, ماضی میں بھی یہ کام ہوتے رہے ہیں. الٹے سیدھے ہم لوگوں کو پکڑا, کسی کو ڈرایا دھمکایا, ادھر لے گئے ادھر لے گئے, وہ بھی تباہ ہو گیا, آپ بھی تباہ ہو گئے, ملک بھی نقصان میں چلا گیا. ہم نے کچھ سیکھا. ہم کیسے کہیں کہ نون لیگ نے ماضی سے کچھ چیز سیکھا یا پاکستان پیپلز پارٹی کسی نے نہیں سیکھا. یہ سب نہ اسٹیبلشمنٹ سیکھی ہے, نہ جوڈیشری سیکھی ہے, نہ سیاستدان سیکھے ہیں. اب عوام کے سامنے لے آئیں, میں صرف یہ کہتا ہوں عوام کے سامنے لے آئیں, اس کو ڈیفینڈ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر آپ رات کی تاریکی میں پاس کریں گے بغیر پڑھے, پھر میرا اختلاف ہے, پھر وکلاء کو بھی اختلاف ہوگا. بقول آپ کے تو شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا, تو کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے مسودہ, کس کے پاس پڑھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا نا. دیکھیں اگر وزیر اعظم کو پتا تھا, ان کا ترمیم اتوار کے دن 4 دفعہ ٹائم رکھا گیا کابینہ کا کہ مسودہ پاس کرے گی, 4 دفعہ سینٹ بلائی گئی, 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ٹائم بدلا گیا کیونکہ نمبرز نہیں پورے ہو رہے تھے. جی نمبرز نہیں ہو رہے تھے, تو اگلے دن آ کے پرائم منسٹر صاحب کہتے جی میں تو اتنی زبردست ترمیم لا رہا تھا, یہ دیکھیں میرا مسودہ تھا, آپ نے بل لے ہی نہیں کیا ہاؤس میں. اس کے پیچھے کون ہے؟ کس کے؟ ان ترمیم کے پیچھے تو مجھے کیا پتا, میں تو توقع یہ رکھتا ہوں کہ حکومت ہی ہے. صحیح, کیونکہ وہ جواب دیں ہیں. وہ جواب دے تو عوام کو وہ ہیں, عوام نے ان کو بھیجا ہے. جی لیکن عوام نے تو 45 والوں کو بھیجا تھا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, عوام نے بھیجا یا نہیں بھیجا, 45 والوں کو بھیجا تھا. یہ بھی مسئلہ ہے. یہ آپ دیکھیں نا, اگر سینیورٹی آپ ختم کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کا آپ نے جج لگانا ہے, باقیوں کو کیا آپ میسج دے رہے ہیں کہ اتنے سینئر جج جو یہاں تک پہنچے ہیں ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, پھر یہ تیرا جج میرا جج, تیری حکومت آئے گی تو اپنا لگائے گا, میری آئے گی میں اپنا لگاؤں گا, پھر تو ہم اس کہانی سے باہر ہی نہیں نکلیں گے. پھر آپ کو ہمیشہ کمپرومائز جج ملیں گے, کمپرومائز چیف جسٹسز ملیں گے. قانون نہ ہو تو ترمیم ہو جاتی ہے. کیسے؟ جب قانون نہیں ہے نا, آپ 2-4 بندے ڈھونڈیں گے, ان کو مار پیٹ کریں گے یا کوئی لالچ دیں گے, ان کو وہ ووٹ دے دیں گے اور ان کو استثناء حاصل ہو جائے گی, کل ان کو فارم 47 میں جتا دیں گے پھر سے. صرف یہ فلور کراسنگ کا مسئلہ حل ہونے کی دیر ہے. جی وہ بھی اس کا حصہ ہے, 63 کا حصہ ہے, ترمیم کا حصہ ہے نا. ہاں اگر اس کی اجازت ہو جاتی ہے. نہیں وہ ترمیم کا حصہ ہے. اس ترمیم کے حق میں جب ووٹ دیں گے, ترمیم پاس ہو جائے گی تو وہ بچ جائیں گے. نہیں آپ بانیوں نے بندے کیسے پورے کرنے ہیں, ابھی پورے ہوں گے داڑ کے, اور اس ابھی ایسے ہی پورے ہوتے ہیں, ایسے ہی پورے. مولانا نہ بھی مانے آپ کو لگتا ہے پورے ہو جائیں گے؟ جی مولانا صاحب کو سائڈ لائن کر دیں گے. مولانا صاحب تو مطلب مولانا صاحب اصول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مولانا صاحب اپنے آپ کو بچا رہے تھے, اگر یہ ساری ترمیم ان کے کھاتے میں پڑ جاتی, کہ مولانا صاحب ان کے گلے میں لگ جاتی کہ جناب یہ دیکھیں مولانا صاحب نے ساتھ دیا تھا. جس طریقے سے حکومت پی ٹی آئی کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے, ان کے جلسوں کو, آج دیکھیں جو احتجاج ہے کیا ہوا. آپ نے تو ویسے میں پوچھنا بھول گیا, آپ نے تو پنڈی جانا ہے, پنڈی تو آپ کا بند ہے. نہیں میں پنڈی سے آیا ہوں, بند تھا. پنڈی رات سے بند ہے. اچھا کل بھی بند ہے ویسے؟ جی وہ رات سے بند ہے, اور راستے میں جو مزے کی بات ہے کہ اسلام آباد سے باہر جانے کے راستے بھی بند ہیں. ہاں بند ہیں, یعنی اندر آنا چلے سمجھ آتی ہے, بھی باہر جانا کیوں بند ہوتا ہے؟ کیوں حکومت اتنا سر پہ کیوں سوار ہو گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے جلسے, پی ٹی آئی کا احتجاج, اسلام آباد میں کیا ہوا, لاہور میں بھی رستے بند تھے, جو کہتا نا نہیں بند تھے, لاہور میں بھی رستے بند تھے, اور آج ان کے یہ حکومت خود کیوں ان کو پاپولر کر رہی ہے؟ نہیں وہ میں نے کل کسی جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ جلسہ کیسا ہوگا, میں کہ جلسہ انشاءاللہ حکومت کامیاب کر کے دے گی. حکومت پوری کوشش کر رہی ہے جلسہ کامیاب ہو. نہیں یہ کام کر کے, بھئی جلسہ کیا ہوتا ہے, 5000 آدمی آ جائے گا, 10 آ جائے گا, 20 آ جائے گا, 30 آ جائے گا, وہ 2 گھنٹے بیٹھیں گے, باتیں کریں گے, گھر چلے جائیں گے. یہی سوال ان سے ہم لوگ. اب یہاں پہ پورا شہر بند ہے, ہر آدمی کو تکلیف ہے. بھئی آپ یہ جو قانون بنایا ہے آپ نے جلسے کو کنٹرول کرنے کے لیے, قانون بنایا ہے 3 سے 6 والا جلسہ, 6 سے 9 والا جلسہ. اب اس میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ عوام کو تکلیف ہوتی ہے.
جتنی تکلیف عوام کو ہو رہی ہے، یہ فون بند کر کے اور رستے بند کر جی کے، فون میں آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، ہاں تو جتنی تکلیف آج عوام کو ہے، جلسہ تو اسے کیا تکلیف دیتا ہے عوام کو؟ تو چند سڑکوں پہ تکلیف ہوتی، یہاں پورے شہر میں تکلیف ہے۔ اس دن مجھے ایک بیرون ملک رات کو ایک کھانے پہ ملے، بیرون ملک سے آئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ کے یہاں پہ پورٹ کہاں ہے اس شہر میں، یہاں پہ سمندری جہاز کہاں پہ آتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو کراچی آتے ہیں۔ وہ کہا کنٹینر کیوں سڑکوں پہ رکھے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں میں جدھر جاتا ہوں کنٹینر رکھے ہوئے، تو کہتے ہیں تو آج حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد میں زیادہ کنٹینر ہے اور کراچی پورٹ پہ بیچارے باہر سے آنے والے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعصاب پہ کیوں سوار ہے عمران خان؟ نہیں مجھے کیا پتا جی، میرے اعصاب پہ تو سوار نہیں ہے، جن کے سوار ہے ان کی حرکتیں دیکھ لیں۔ عمران خان کہتے ہیں عمران خان نہیں سوار، عوام کی رائے سوار ہے، عوام نے ایک رائے دے دی، اب بدقسمتی سے آپ اس کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی جس طریقے سے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں ملک کے، اور بڑی جانی مانی شخصیت ہیں، زیرک سیاستدان کہہ سکتے ہیں انہیں آپ، تجربہ رکھتے ہیں، تو وہ اس بات کا ادراک کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت 2 نمبر حکومت جو بھی کام کر رہی ہے، یعنی اس کام کا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات کو، یعنی جس بونڈے طریقے سے یہ ترامیم کے حوالے سے چیزیں کرنا، اور پھر خود مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم لا رہے تھے جو فلاپ ہوئی، اس آئینی ترامیم کے حوالے سے خود وزیر اعظم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس آئینی ترامیم میں لکھا ہوا کیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ باقی جتنے بھی جو سیاستدان ہیں، کسی کو بھی کوئی علم نہیں ہے کہ اس ترمیم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کو ایک بند لفافہ دے دیا گیا اور اس بند لفافے کو انہوں نے ایوان سے جو ہے وہ منظور کروانے کی کوشش کی، اور بند لفافہ دینے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ باقی آپ چیزیں خود بھی دیکھتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ عوام سے کوئی ڈھکی چھپی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے چل کے پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور بھی کئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی، جس طریقے سے یہ گورنمنٹ ریئیکٹ کر رہی ہے جلسے جلوسوں کی اجازت نہ دے کر، یعنی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جلسے کی اجازت دے دیتے کل تو میرے خیال ہے اتنا بڑا جو ہے یہ وبال نہ بنتا، اور پورے کا پورا ملک جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے بالکل جو ہے وہ سٹک آف ہو گیا، اور پوری اکانومی جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئی، گاڑیاں رک گئیں، کنٹینر ہی کنٹینر تھے ہر طرف، راستے بند۔ تو اگر 2-3 گھنٹے کے لیے ایک جلسہ ہو جاتا، 10-20 ہزار لوگ آ جاتے، 30 ہزار آ جاتے، 1 لاکھ آ جاتا، کچھ بھی ہوتا، تقریریں ہوتی، وہاں پہ وہ اپنی بڑاس نکل جاتے اپنا سائیڈ لائن سے، لیکن ان کو نہ جانے کون ہے، کون بیوقوف ہے جو ان کو مشورے دیتا ہے کہ اس طریقے سے آپ اس ایک سیاسی قوت کے آگے بند باندھے اور جو ہے پھر آپ کی پوری دنیا میں جگہ سائی ہو۔ انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے میڈیاز نے یہ اس کو جو اپنی سرخیوں میں لگایا ہے اس بات کو۔ ناظرین کا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے یا کیا کرنا چاہتی ہے، کس طریقے سے انہوں نے عوام کے جذبات کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے، یا پھر یہ سیاست کس طریقے سے کریں گے؟ کیا یہ سارے احکامات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ہی آگے ساری چیزیں پاس آن کرتے ہیں، یا کچھ چیزیں فلٹر بھی کر لینی چاہیے انہیں، کچھ جمہوری روایات کو بھی برقرار رکھنا چاہیے ان کو؟ بہرحال ناظرین کا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہوگی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔